مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ احسان اور انعام ہے ہم پر کہ جس خالق کائنات نے ہم کو آج ایک مرتبہ پھر فہم دین کورس کی نشست میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. آج ہماری گفتگو کا موضوع حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا. تو جو آیت پاک تلاوت کی 17واں پارہ ہے، سورت انبیاء ہے، آیت نمبر 107 ہے. اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. کہ محبوب خدا سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمائے گئے. تو حیات النبی ہم تو اس کے قائل ہیں، بعض اس کے قائل نہیں بھی ہیں، منکر ہیں اس کے. بہرحال قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے عقیدہ انہی کا ثابت ہوتا ہے جن کا عقیدہ نبی تو بڑا عرفہ و اعلیٰ شان کا مالک ہوتا ہے، بڑی اونچی ذات ہے نبی. عام مسلمان جو دنیا سے چلا جاتا ہے ہماری نظروں میں وہ فوت ہو چکا، وفات پا چکا، روح جسم سے جدا ہو چکی، مگر قرآن اور احادیث پاک کی روح سے وہ بندہ اپنی قبر کے اندر بھی زندہ ہوتا ہے. کہ اللہ کے انبیاء اولیاء ان کا تو مقام ہی بڑا براء البراء ہے، وہ بھی اپنی قبور کے اندر
زندہ ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے ان کا کلام سنتے ہیں، جو ان کو سلام کرتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں، اور جو ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کے لیے عرض کرتا ہے، وہ ان کی عرض کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی آیات بینات بھی آئیں گی اور احادیث مبارکہ بھی آئیں گی، ان سے ثابت ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی بلکہ ہر مسلمان کیا کوئی غیر مسلم بھی ہو، وہ بھی جب اپنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے، باہر رہنے والوں کی آواز وہ بھی سنتا ہے۔ یہ جو آیت پاک تلاوت کی، اس آیت پاک سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور جو چیز اس کائنات کے اندر موجود ہے اس چیز کو آپ فیض عطا فرماتے ہیں۔ اور تفسیر روح المعانی شریف کے اندر اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر بیان فرماتے ہیں، کونہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمتا للجمیع باعتبار انہ علیہ الصلاۃ والسلام واسطۃ فیض الالہی علی الممکنات علی حسب القوابل، ولذا کان نورہ صلی اللہ علیہ وسلم اول المخلوقات، ففی الخبر اول ما خلق اللہ تعالی نور نبی کا یا جابر، وجاء اللہ تعالی الموتی وانا القاسم۔ روح المعانی پارہ یہی 17واں، کیونکہ یہ آیت پاک 17ویں پارے کی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ آپ تمام ممکنات پر ان کی قابلیتوں کے موافق اللہ تعالیٰ کے فیض کا واسطہ ہیں، اور اسی لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نور پاک وہ تمام مخلوقات سے اول ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آ گیا، حضور نے حضرت جابر سے فرمایا تھا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری حدیث پاک حضور نے فرمایا، اللہ تعالی موتی و انا قاسم، کہ اللہ تعالی وہ عطا فرمانے والا ہے اور میں آگے اس کی مخلوق کے اندر تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ کل کے موضوع سے متعلق حدیث پاک تھی، کل اس کا موقع نہیں بنا۔ اب اگر دیکھا جائے نا، یہ جو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی عطا فرمانے والا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ یوتی، اللہ عطا فرماتا ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ عطا فرماتا جاتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا جاتا ہوں۔ اس کے بارے میں ماہرین فن بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کیا عطا کرتا ہے اور میں کیا تقسیم کرتا ہوں، فرماتے ہیں اس کے اندر مفعول بہ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیا دیا، میں آگے کیا تقسیم کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ بلاغت کا اصول یہ ہے کہ جب کسی فعل کا مفعول ذکر نہ کیا جائے تو اس کے اندر عموم مراد ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو سب کچھ عطا کرتا ہے اور میں آگے سب کچھ ہی تقسیم کرتا ہوں۔ یہ ماہرین فن نے اس پر کلام کیا ہے کہ کائنات کے اندر جو بھی نعمت ہے اللہ نے ہر نعمت مجھ کو عطا کر دی، اور میں نے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، اللہ سے لے کے میں نے ہر نعمت کو اس کے بندوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ اور پھر صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، میرے نزدیک مسلک مختار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، آپ سب کے لیے رحمت ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ رحمت تو ہر کسی کے لیے ہیں، مگر یہاں پر یہ کوئی فرق نہیں ہے، اور رحمت ہر ایک کے حق میں علیحدہ علیحدہ نوعیت رکھتی ہے کہ آپ کس مخلوق کے لیے کس اعتبار سے اور کس طرح کی رحمت ہے۔
اور پھر اسی آیت کریمہ پر کلام کرتے ہوئے تفسیر روح المعانی شریف کے اندر بزرگ فرماتے ہیں، میں عبارت نہیں پڑھتا، وہ ذرا طویل ہے، خالی اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے بارے میں اکثر صوفیاء کرام کا مسلک یہ ہے کہ عالمین سے تمام مخلوق مراد ہے۔ جو اللہ نے فرمایا نا کہ پیارے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو اپنی ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کہ آپ صرف انسانوں کی مشکل کشائی نہیں کرتے، آپ کے دربار کے اندر اگر کوئی جانور بھی آ کر عرض کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو آپ اس کی بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک اونٹ آیا تھا، اس نے آ کے حضور کی بارگاہ میں اپنی زبان بولی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ مجھ کو تھوڑا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور سرکار جہاں پر انسانوں کی مشکل کشائی فرماتے ہیں وہاں پر آپ جانوروں کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، پرندوں کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، جنات، یعنی جو جو چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہلائے گی اس کے لیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ اب آپ رحمت تو ہر مخلوق کے لیے ہیں، لیکن ہر کوئی رحمت کا حصہ اپنے اپنے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ طریقے سے حضور کی بارگاہ سے پاتا ہے۔ البتہ حضور سرکار سب کے وجود کا سبب ہے کہ ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا وہ آپ کے توسل سے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر شیخ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اس قول کی تصریح فرماتے ہیں، اور ان کا قول کیا ہے؟ وہ یہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور جو جو آپ کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب اس کی مشکل کشائی فرما دیتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب اس کو خیرات عطا کر دیتے ہیں۔ اب ان تمام عبارات سے ثابت یہ ہوا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ حضور سرکار 18,000 جو عالم ہیں ہر جہان کے ہر فرد کو فیض عطا کر رہے ہیں۔ اور جس طرح جڑ ہوتی ہے نا، جڑ وہ اپنے تمام شاخوں کو زندگی عطا کرتی ہے، اگر جڑ نہ رہے تو شاخیں خشک ہو جاتی ہیں، وہ سوکھ جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہیں، ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ حیات نہ ہوتے تو یہ کائنات کا وجود آج یہاں پر موجود نہ ہوتا، یہ کائنات کب کی ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ حضور اصل کائنات ہے، جب اصل نہ ہو تو آگے کوئی چیز باقی رہ نہیں سکتی، تو اس کائنات کا نظام اسی طرح چلنا، یہ کائنات کی ہر طرف ہریالی، ہر طرف جناب والا چہل پہل، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تر و تازہ گھومنا پھرنا، یہ حرکت برکت جو ہے یہ ساری کی ساری اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہماری اصل جو ہے آقا نامدار وہ آج بھی زندہ ہے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ان الانبیاء لا یموتون وانہم یصلون ویحجون فی قبورہم وانہم احیاء الی غیر۔ فیوض الحرمین کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء وہ فوت نہیں ہوتے، وہ اپنی قبروں کے اندر نمازیں ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور وہ زندہ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا آپ نے قول ارشاد فرمایا۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں فیوض الحرمین کے اندر فرماتے ہیں لم یزل صلی اللہ علیہ وسلم ولا یزال متوجہا الی الخلق مقبلا الیہم بوجہہ، کہ آپ سرکار ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف متوجہ ہیں اور ان کی طرف آپ ہمیشہ اپنا رخ انور کیے ہوئے ہیں۔ جب کسی کی طرف منہ کیا جاتا ہے نا تو اس کا کلام سننے کے لیے اور اس کی فریاد سننے کے لیے
اور جو وہ سوال کرے اس کا جواب دینے کے لیے، اور جو وہ مانگے وہ اس کو عطا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف متوجہ ہے، آپ کا چہرہ پاک، آپ کی توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف رہتی ہے کہ کب کوئی اللہ کا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ اور پھر قرآن مجید کی دوسری آیت، دوسرا پارہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دوسرا پارہ آیت نمبر 154، دوسرا پارہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ آیت پاک بظاہر اس کا دیکھا جائے تو انبیاء کے علاوہ جو شہداء ہیں ان کی حیات پہ دلالت کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس لیے کہ دلائل و واقعات کی روشنی میں یہ حقیقت ایسی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تمام انبیاء علیہ السلام شہید ہیں اور رسول پاک نے دنیا کے اندر شہادت کا درجہ پایا، جیسا کہ من یقتل فی سبیل اللہ، اس کے عموم کے اندر نبی پاک علیہ السلام بغیر کسی شک و شبہ کے داخل ہیں، اور آپ کا یہ مقام ایسا تھا کہ جو کوئی نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا اللہ رب العالمین اس کا یہ ارادہ پورا نہیں ہونے دیتا تھا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ آیت پاک چھٹے پارے کے اندر ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ آیت نمبر ہے 67، سورۃ مائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 67، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی فرمائے گا لوگوں سے۔ آیت کے اختتام کے قریب یہ الفاظ ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا تھا کہ اے پیارے محبوب آپ کا رب خود آپ کی حفاظت فرمائے گا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی وہ شہید ضرور ہیں مگر آپ کی ایسی شہادت نہیں کہ کوئی دشمن آپ کو میدان جنگ کے اندر وار کرے آپ شہید ہو جائیں۔ اور پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور امام بہقی نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مرض کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیبر کے اندر جو زہر آلود گوشت کھایا تھا اس کی تکلیف میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، پس اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اسی زہر کے اثر سے میری رگے جان منقطع ہو رہی ہے۔ وہ جو خیبر کے اندر حضور سرکار کو زہر آلود گوشت دیا گیا آپ کو معلوم تھا، اس کے باوجود آپ نے وہ تناول فرمایا، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، جن میں سے بعض صحابہ وہ تو شہید ہو گئے مگر نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر اس زہر کا اثر بعد کے اندر بھی باقی رہا، اور آپ ہمیشہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ وہ زہر جو مجھ کو دیا گیا تھا اس کی میں اثر اور اس کی تکلیف وہ اپنے جسم کے اندر محسوس کرتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من یقتل فی سبیل اللہ اموات، اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندہ ہونا وہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے اوپر انعام فرمایا وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔
من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ چار گروہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، تو اب یہ جو چاروں کے چاروں گروہ ہیں، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، یہ ساری کی ساری شانیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے دربار سے پاتے ہیں۔ انبیاء وہ نبوت حضور کے واسطے سے پاتے ہیں، اور صدیقین کو اگر صداقت ملتی ہے تو وہ حضور کے دروازے سے ملتی ہے، شہداء کو اگر شہادت ملتی ہے تو حضور کی درگاہ سے ملتی ہے، اور صالحین کو اگر صالحیت کی خیرات ملتی ہے تو در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو جو نعمت صداقت کی صورت میں، صالحیت کی صورت میں، شہادت کی صورت میں، نبوت کی صورت میں ملی، وہ در مصطفیٰ سے ملی، تو در مصطفیٰ سے جو چیز ملے گی وہ حضور کے پاس موجود ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر شہداء کو شہادت حضور کے در سے ملی ہے تو شہادت کی شان وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی، تو تب آپ کے دربار سے آگے کسی کو مل سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لہذا وصف شہادت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اندر بغیر کسی شک و شبہ کے پایا گیا۔ اور تیسری آیت، یہ چوتھا پارہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آیت نمبر 169، چوتھا پارہ جہاں پر آدھا ہوتا ہے، آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز تم انہیں مردہ گمان نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اگلی آیت ہے، وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت ثابت ہو گئی تو شہیدوں کے بارے اللہ تعالیٰ کا قرآن وہ گواہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ان کو اللہ کی بارگاہ سے روزی عطا کی جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ان پر انعامات فرماتا ہے وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی ان آیات سے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات وہ ثابت ہو رہی ہے۔ جو لوگ غیر مقلد ہیں نا، ان کا ایک امام اور ان کا پیشوا وہ بھی اس آیت کے تحت بیان کرتا ہے کہ جمہور اہل سنت کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہے کہ شہداء کرام حیات حقیقیہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے وہ حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ تو اب ان کے بڑے امام اور پیشوا خود اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ اس کی کیفیت میں جمہور کے نزدیک اختلاف ہے کہ بعض نے کہا ان کی روحیں ان کی قبروں میں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہ عیش و طرب میں رہتے ہیں، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ شہیدوں کی روحیں وہ پرندوں کے قالبوں کے اندر ہوتی ہیں اور وہ جنت کے اندر ہوتے ہیں، ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ترغیب الترہیب اس کے اندر میں نے خود حدیث پاک پڑھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک شہیدوں کو جنت کے اندر پرندوں کی صورت میں پر عطا کرتا ہے اور ان کو ایسا ایک جسم عطا کرتا ہے تو وہ جہاں پر ان کا دل کرتا ہے پوری جنت کے اندر اڑ کر سیر بھی کرتے ہیں، وہاں کے میوے کھا کھا کے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، اور انبیاء اس کے ساتھ اولا ہیں۔ اور پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اندر شہادت کی صفت وہ پائی جاتی ہے، لہذا حیات انبیاء وہ اس آیت پاک سے بدرجہ اولا ثابت ہوگی۔ جب حیات شہداء ان آیات سے ثابت ہوگی، وہاں پر حیات انبیاء وہ ان آیات سے بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی۔
اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے نا، مرنے کے بعد زندگی، وہ شہداء کے لیے خاص نہیں، وہ ہر مسلمان کے لیے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ 14واں پارہ سورۃ نحل آیت نمبر 97، 14واں پارہ سورۃ نحل اس کی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور ہم ضرور اسے اچھی زندگی عطا کر دیں گے۔ اب اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہر مومن وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آیت پاک کے الفاظ ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو بھی اچھے اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ہم اور ہو وہ ایمان والا، تو ہم اس کو ضرور اچھی زندگی عطا کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب عام مومن وہ اچھے اعمال کرے اور دنیا سے چلا جائے تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا والی زندگی سے بہتر زندگی عطا کرے۔ تو جن کے صدقے اس کو زندگی مل رہی ہے، اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیسی اعلیٰ زندگی عطا کی ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ پارہ 8واں سورۃ انعام آیت نمبر 160، 8واں پارہ سورۃ انعام آیت نمبر 160، اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو اس کی مثل 10 ملے گی۔ لہذا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر ایک جان اپنی پیش کر دیتا ہے، ایک جان کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، تو اس کو تو جب ایک نیکی پر اللہ 10 عطا کرتا ہے، تو جو بندہ شہادت کی صورت میں شہادت حاصل کر کے اللہ کے حضور اپنی ایک جان دے دیتا ہے، اللہ ایک لے کر اس کو 10 جانیں عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ تو لہذا جو بندہ اپنی زندگی کے اندر ایک جان کے ساتھ زندہ ہو، اس کے زندہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ نیکی کرے، اس کے بدلے جن کو اللہ تعالیٰ 10 جانیں عطا کرتا ہے، ان کے زندہ ہونے میں اختلاف کیوں کیا جاتا ہے؟ ویسے بھی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگرست، کہ جو اللہ تعالیٰ کی تسلیم اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خنجر کے ساتھ اپنے آپ کو مار دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہر لمحے نئی زندگی عطا کرتا ہے، ہر لمحے ان کو اللہ تعالیٰ نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ لہذا ان سے ثابت یہ ہوا کہ جب شہداء زندہ ہیں تو شہداء کو زندگی وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ملتی ہے، تو یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ امتی زندہ ہو، معاذ اللہ نبی زندہ نہ ہو۔ تو جب امتی زندہ ہیں تو ان کے پیارے محبوب کو، ان کے آقا و مولا اللہ کے نبی کو بھی زندہ ماننا پڑے گا۔ ان کی زندگی قائم ہی تب رہتی ہے جب حضور زندہ ہوں۔ اگر حضور زندہ نہیں معاذ اللہ، تو پھر اس کے بعد کس کی زندگی ثابت ہو سکتی ہے؟ اب میں احادیث مبارکہ کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو یعلا اپنی مسند کے اندر بیان کرتے ہیں، اور امام بہقی نے کتاب حیات الانبیاء کے اندر روایت کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ امام ابو نعیم نے حلیہ کے اندر روایت کیا حضرت یوسف بن عطیہ سے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ثابت البنانی سے سنا، وہ حضرت حمید الطویل کو کہہ رہے تھے کہ کیا تم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ سوائے انبیاء کے اپنی قبروں کے اندر کوئی زندہ ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جناب والا نہیں۔ کیا مطلب؟
کہ انبیاء جو ہیں ان کے متعلق تو یقینی طور پہ کہا جائے گا کہ وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ بھی ہوتے ہیں، وہاں پر رہ کر وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ بھی ہوتے ہیں، وہاں پر نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ اور امام بیہقی نے روایت کیا حضرت اوس بن اوس ثقفی سے، اور یہ روایت سنن ابو داود شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی سے مروی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے سب دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا ہے، لہذا جمعہ والے دن میرے اوپر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا درود پڑھنا آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ پاک نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا یہ حرام کر دیا ہے۔ زمین کبھی کسی نبی کا جسم نہیں کھا سکتی۔ حتیٰ کہ یار آج کے دور میں کوئی بندہ شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، حلال و حرام کی پاسداری کرے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، تو ایسا عام مسلمان قبر کے اندر جاتا ہے زمین اس کا جسم نہیں کھاتی تو اللہ کے نبیوں کو کیسے کھا سکتی ہے؟ امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر اور امام اصبہانی نے ترغیب کے اندر روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، فرمایا کہ جو بندہ میری قبر پاک کے پاس رہ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں، اور جو دور رہ کر پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر اگلی روایت حضرت امام بخاری اپنی تاریخ کے اندر بیان کرتے ہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی اسماء یعنی ان کی ساری مخلوقوں کی آواز سننے کی طاقت عطا کی ہے، اور وہ میری قبر انور پر کھڑا ہے، جب کوئی شخص میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا درود مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت امام بیہقی فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا اس کی اللہ تعالیٰ 100 حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اب درود پاک کی فضیلت سے متعلق احادیث آ رہی ہیں کہ جن کے اندر یہ بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کا درود پڑھنا وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ بعض کے بارے حضور نے فرمایا کہ ان کا درود پڑھنا میں خود سنتا ہوں۔ کیوں پہنچا دیا جاتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ جس طرح کہ ایک استاد ہو تو اس کے پاس کوئی چیز کھانے کی پڑی ہو، اس کے اندر طاقت ہے، وہ خود بھی اٹھا کے کھا سکتا ہے، مگر ادب اسی کے اندر ہے کہ اس کا شاگرد اٹھا کر پیش کرے۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دور رہ کر پڑھنے والے کا سن تو سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ کا ادب اسی کے اندر ہے کہ فرشتے آپ کے دروازے پہ غلام اور خادم بن کے کھڑے ہوں اور درود و سلام حضور کی بارگاہ میں نذرانتاً پیش کریں۔ وہ معراج شریف کے ضمن میں حدیث پاک نہیں آتی کہ حضور نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب کبھی مردہ بھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی مردہ بھی نماز پڑھا کرتا ہے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ وہ دنیا ظاہری سے پردہ فرما کے بھی زندہ قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا و مولا ہے وہ قبر کے اندر زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، اور پھر اگر وہ میری قبر کے اوپر کھڑے ہوں گے اور مجھ کو یا محمد کہہ کر پکاریں گے تو میں ضرور ان کو جواب دوں گا۔ یہ حدیث پاک مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام ابو نعیم نے دلائل النبوت کے اندر روایت کیا، حضرت سعید ابن مسیب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ حرہ کا زمانہ تھا تو اس وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے اندر جا کے چھپ گیا، مجھ کو نہیں پتا تھا مسجد نبوی کے اندر اذان جو تھی وہ بند ہو چکی تھی، مجھ کو رب کعبہ کی قسم جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا اذان دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، حضور کی قبر پاک سے اذان کی آواز آتی تھی، میں اس کو سن کے اپنی نماز ادا کرتا تھا۔ اور حضرت سعید ابن عبدالعزیز روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک امام دارمی نے اپنی مسند کے اندر روایت کی۔ اسی طرح کا مفہوم ہے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوتی تھی، مجھ کو نہیں پتا ہوتا تھا نماز کا وقت ہے یا نہیں، جب حضور کی قبر پاک سے مجھ کو اذان کی آواز آتی تو میں سمجھ جاتا اب فلاں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں، اور امام ابو داود نے اپنی سنن میں، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بیان کیا ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی امتی ایسا نہیں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہو مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ میں میری روح کو لوٹا دیا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ میرا جو بھی امتی مجھ کو سلام کرتا ہے، جب وہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود و سلام کا نذرانہ میرے حضور پیش کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم کے اندر لوٹا دیتا ہے تو میں اس سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب قابل غور بات یہ ہے، ہم ذرا اپنے نظام کائنات کے اندر غور کریں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے میری روح کو میرے جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب ہم پوری دنیا کے ممالک کا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کائنات کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک کائنات کے کونے کونے کے اندر رات چھا جائے، ساری اللہ کی مخلوق سو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے کسی نہ کسی کونے پر، کسی نہ کسی حصے پر ہر لمحے دن رہتا ہے اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی مخلوق بیدار رہتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر لمحے کائنات کے کسی نہ کسی حصے کے اندر بیدار رہتی ہے تو وہ بیداری کے عالم میں اپنے آقا و مولا کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہوں گے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ جس لمحے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش نہ کیے جاتے ہوں۔ اور حضور نے فرمایا جب مجھ پہ درود و سلام پڑھا جائے تو اللہ میری روح کو میرے جسم کے اندر لوٹا دیتا ہے۔ تو جب 24 گھنٹوں میں سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ جس لمحے آپ پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے، تو ثابت یہ ہوا کہ 24 گھنٹوں میں ہر لمحے آپ پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے ہر لمحے اللہ رب العالمین نے آپ کی روح مبارک کو آپ کے جسم کے اندر لوٹا دیا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔
اب جو لوگ اس بات کے قائل نہیں نا حیات النبی کے، جو کہتے ہیں جی معاذ اللہ نہیں جی وہ زندہ نہیں ہے، تو اب حضور کی روح مقدسہ کا آپ کے جسم پاک کے اندر لوٹا دیا جانا، وہ حدیث سے ہم نے ثابت کر دیا ہے، نکالا جانا وہ کہیں سے ثابت کر دیں، نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بڑی صراحت کے ساتھ حضور نے فرما دیا کہ جب بھی میرا کوئی امتی مجھ کو سلام کرتا ہے، اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، تو کائنات کے اندر کبھی حضور کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے اور درود و سلام کے ہدیے پیش کرنا، یہ تو کبھی کسی لمحے اللہ تعالیٰ باندھی نہیں ہونے دیتا۔ اور ان احادیث مبارکہ سے ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اپنی قبروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، آپ خود بھی سنتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں پہنچایا بھی جاتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ زمین پر اللہ نے انبیاء کے مقدس جسموں کو کھانا حرام کر دیا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور نے فرمایا جو میرے پاس آ کر، میرے روضہ اطہر کے پاس آ کر مجھ کو سلام کرتا ہے، میں اس کی آواز سنتا ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں، تو جواب زندہ ہی دیا کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو بندہ درود و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرے، وہ قبر انور کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد علم اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کا علم اس دنیا کے اندر حیات ظاہری کے اندر تھا۔ اور پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب اس کو بھی جانتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، کس جگہ پر رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کس طرح کا ہے، اس کے اعمال کس طرح کے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے محبوب تو اپنے امتی کے ہر لمحے ایک ایک چیز سے خبر رکھنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء وہ اپنی قبروں کے اندر کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قرب قیامت آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ کو سلام کریں گے، حضور اس کا جواب عطا فرمائیں گے۔ اور آپ کی قبر پاک سے ہر نماز کے وقت اذان کی آواز آیا کرتی تھی، جس کے بارے حضرت سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ میں خود اس کو اپنے کانوں کے ساتھ سنا کرتا تھا۔ تو ان تمام باتوں سے نبی پاک علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے حواس زندہ آدمی کی نسبت زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کو نہیں پتا یہ دیوار کے پیچھے باہر کیا ہو رہا ہے، مگر جو بندہ قبر کے اندر پڑا ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قبر کے اوپر اگر آ کر پرندہ بیٹھ جائے تو وہ قبر والا یہ بھی جانتا ہے کہ میری قبر پہ بیٹھنے والا پرندہ یہ نر ہے کہ مادہ ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے تخصیص نہیں فرمائی کہ مومن کو پتہ چلتا ہے یا کامل ولی کو پتہ چلتا ہے، عام مومن کو پتہ نہیں چلتا، نہیں فرمایا۔ یا یہ نہیں فرمایا کہ عام مومن کو پتہ چلتا ہے، کسی گناہگار کو پتہ نہیں چلتا، یا یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کو پتہ ہوتا ہے، کافر کو پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کافر تک کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری قبر کے اوپر کون سا جانور بیٹھا ہے، نر ہے مادہ ہے، میرے پاس کون آیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو جب کافر اپنی قبر کے اندر لیٹ کر یہ سارے کے سارے بار کے حالات جانے تو کیا وجہ ہے؟ کافر تو جان لے تو مسلمان کیوں نہیں جان سکتا؟ اور جب عام مسلمان جان سکتا ہے تو کامل ایمان والے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اور جب کامل ایمان والے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کے امتی، ان کو تو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا کر دے، تو جب امتی وہ اپنی قبر کے باہر کے حالات کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا محبوب کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ حضرت ربعی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری زندگی کبھی مسکرائے نہیں تھے، کبھی نہیں مسکرائے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب تک مجھ کو اپنے جنتی ہونے کا علم نہ ہو جائے میں اس وقت تک کبھی ہنسوں گا نہیں۔ حتیٰ کہ جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو غسل دینے کے لیے جب تختے کے اوپر لٹایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے۔ اب آپ ذرا خود سوچیں، مسکراتا کون ہے، زندہ یا مردہ؟ زندہ مسکراتا ہے۔ تو غلام مصطفیٰ وہ تختے کے اوپر ادھر غسل لے رہا ہے اور ادھر اپنا جنتی ہونا دیکھ کر وہ مسکرا رہا ہے، تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔
اور اسی واقعہ کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انداز کے ساتھ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت الربعی فرماتے ہیں ہم 4 بھائی تھے اور میرا بھائی الربی ہم سب سے زیادہ نماز اور روزے کی کثرت کرنے والا تھا. اس کی وفات ہو گئی. اس کے مرنے کے بعد ہم سب اس کے قریب آ کر بیٹھے تھے. یکدم اس نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا دیا اور ہم کو کہا السلام علیکم، اور ہم نے جواب دیا وعلیکم السلام. یہ کہہ کر جب ہم نے جواب دیا اور ہم نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، موت کے بعد بھی گفتگو ہو رہی ہے، تو انہوں نے آگے سے ہم کو یہ جواب دیا ہاں جناب والا، موت کے بعد میں نے اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کی ہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے رب نے اعلیٰ درجہ کی نعمتوں اور ریشمی لباس کے عطیہ کے ساتھ میرا استقبال کیا، اور خبردار ہو جاؤ کہ بے شک ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نماز پڑھنے کا انتظار فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور انتظار میں ہے کہ کب میرے غلام کے کفن کا انتظام ہو، ان کا غسل مکمل ہو تو ان کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لے جایا جائے. حضور انتظار کر رہے ہیں، وہ خود آئیں گے میرا نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. اور اس کے بعد فرمانے لگے لہذا اب تم دیر نہ کرو، جلدی کے ساتھ مجھ کو لے جاؤ تاکہ اللہ کے محبوب آ کے میری نماز جنازہ ادا فرمائیں. اور یہ کلام فرمانے کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کی. تو اب اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے بیان کیا اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر بیان کیا جو کہ مصر سے چھپی ہے. تو اب ایک غلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کی تو یہ شان ہے کہ وفات کے بعد اپنے منہ سے کپڑا اٹھا کے تو اپنے گھر والوں کو کہتا ہے جی السلام علیکم، میں تو زندہ ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں تھا، وہ مجھ سے بڑا خوش ہے. تو جب غلامان مصطفیٰ زندہ ہیں تو ان غلاموں کا جو آقا ہے بلکہ سارے اللہ کے نبیوں کا امام اور سردار آقا و مولا ہے، ان کو بھی زندہ ماننا پڑے گا. تو اب انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عقیدے کی سلامتی کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. آمین والحمدللہ رب العالمین. یہ جو نماز کے اندر موبائل بول پڑتا ہے اس کو بند کیسے کیا جائے؟ بند کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بار بار بند کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے جی عمل قلیل کے ساتھ بند اگر کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کر لیں. عمل قلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کا بٹن ادھر ہی وہ جیب پر ہاتھ رکھ کے اس کو دبا دیں، وہ بند ہو جائے گا. تو باقی اگر اس کو باہر نکال کے پہلے اس کو دیکھا کیا ہے بعد میں اس کو بند کیا تو یہ تو عمل کثیر میں آ جائے گا. تو اس طرح نماز فاسد ہو سکتی ہے عمل قلیل کے ساتھ وہیں پر وہ ہاتھ لگا کے. بلکہ یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، دوران نماز اس کو کھلا چھوڑنے کا جواز ہی کوئی نہیں نظر آتا. اب دیکھو نا، ہر بندہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ وہ بھی یہ جانتا ہے، اور جو بندہ کبھی اپنی زندگی کے اندر مسجد کی طرف آیا ہی نہیں اس سے بھی اگر پوچھا جائے نا کہ جناب نماز کے اندر بندہ بات کر سکتا ہے، وہ یہی کہے گا جی نماز کے اندر بات نہیں کر سکتا. تو جب ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، تو دوران نماز اگر یہ بولے گا اس پر بات تو کر نہیں سکتے، تو کھلا چھوڑنے کا اس کا مقصد ہی کوئی نہیں. یا پھر یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ نبی پاک سرکار نے یہ ساز باجے حرام قرار دیے ہیں تو ہم آپ کی مخالفت میں اللہ کے گھر کے اندر بجا کر دکھائیں گے، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کیوں نہ ہو اس کو بند کر دیا جائے. آپس میں ان کا فرق یہی ہے جی کہ جو عام مومنین ہیں وہ جس طرح حدیث پاک سے وضاحت ہو گئی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں نا
وہ اپنی قبروں کے اندر نمازیں ادا کرتے ہیں، تو قبروں کے اندر نمازیں ادا کرنا، عبادات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ خاص ہیں۔ باقی جو عام مومنین ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، ویسے وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تسبیح وغیرہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا بھی سکتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکتے ہیں۔ تو باقی جو ہماری طرح کے عام سادہ مسلمان ہیں وہ اسی جگہ پر پابند ہوتے ہیں۔ ہاں جی، عرس جی شادی کو کہا جاتا ہے، تو یہ یقیناً ان بزرگوں کا خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ جس طرح کے حالات عرس کے موقع پہ پیدا کر دیے جاتے ہیں نا، ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ بزرگ وہاں پر نہیں ٹھہرتے، وہ کسی اور جگہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو وہ کوئی لکیریں سی مار کے کاغذ پہ دے دی کہ جناب والا آپ فلاں جگہ پر جانا، وہاں ایک آپ کو بابا جی بیٹھے نظر آئیں گے، ان کو دے دینا۔ تو ان کو جا کر دے دی، تو انہوں نے اس کے کاغذ کی دوسری طرف اسی طرح لکیریں مار کے دے دی کہ آپ جا کے ان کو واپس کر دینا۔ جب واپس آ گیا تو واقعہ یہ تھا کہ ان بزرگوں کے شاگرد نے کہا تھا کہ جناب والا میں نے کسی جگہ جانا ہے، تو استاد نے منع کیا جی آپ نہ جائیں، اس نے ضد کی جی آپ کی مہربانی ہے، وہ چلا گیا۔ تو پھر آپ نے جاتے ہوئے اس کو وہ چٹ دے دی لکیریں مار کے، فلاں بابا جی ملیں گے اس کو دے دینا۔ بابا جی کو ملے، انہوں نے دوسری طرف لکیریں مار کے دے دی جا کے ان کو واپس کر دینا۔ تو جب ان کو جا کے واپس کی، وہ پہلے والے بزرگ جنہوں نے بھیجا تھا، اب وہ شاگرد پوچھنے لگا حضور یہ ماجرا کیا ہے، جو آپ نے لکیریں ماری مجھے نہیں پتا کیا تھا، جو انہوں نے لکیریں ماری مجھے نہیں پتا کیا تھا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے میں نے ان کو وہ لکھ کے بھیجا تھا کہ آپ کے مزار شریف کے اوپر جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں آپ ان کو منع نہیں کر سکتے۔ تو آگے سے بزرگوں نے وہ جواب مجھ کو لکھ کر بھیجا ہے کہ جناب والا میں کون سا دربار کے اندر ہوں، میں بھی تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح کے آج کل حالات پیدا کر دیے گئے نا، جو حرام کام ہے اس کو شریعت کا جز بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بزرگوں کے مزارات پہ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، تو فی زمانہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزرگ وہاں سے کسی اور جگہ تشریف لے جاتے ہیں۔ ہاں ڈھول ڈمکڑے وہ ویسے ہی منع ہے، وہ صحابی، اب نام ان کا غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ صحابی تھے، وہ جا رہے تھے، انہوں نے وہ ڈھول کی کہیں سے آواز سنی، وہ کانوں کے اندر انگلیاں انہوں نے دی اور دوڑ لگا دی۔ کافی دور جا کے ایک صاحب سے پوچھا یار یہ یہاں ڈھول کی آواز تو نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا جی نہیں آ رہی۔ پھر آپ نے وہ انگلیاں اپنے کانوں سے نکالی اور انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے، آپ نے کانوں میں انگلیاں دے رکھی تھی؟ کہنے لگے یار وہ ایک جگہ ڈھول کی آواز آئی، میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کیونکہ میں نے اپنے آقا و مولا سے سنا تھا، حضور نے فرمایا جو اس کی آواز سنے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ تو اب ایک طرف ہم کہیں جی ہم اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف ہم وہی کام کرتے ہوئے ان کی خدمت کے اندر جا کے حاضر ہوں جس کام سے انہوں نے نفرت کی، انہوں نے منع کیا، بلکہ شریعت نے منع کیا، تو یقیناً وہ بزرگ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے، راضی کبھی نہیں ہو سکیں گے۔ وہ بزرگ یہی فرمائیں گے کہ یار اگر تم نے اس حال میں میرے پاس آنا تھا نا تو نہ ہی آتے، وہ بہتر تھا تمہارے لیے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ مہربانی فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق محمد سید الکونین والثقلین
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. کل کا درس کا موضوع مسائل طہارت انشاءاللہ تعالی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا رب العالمین ہماری اس نشست کے اندر حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کا آنا جانا یہاں پر دینی مسائل بیان کرنا سننا سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری اس حاضری کو دنیا اور آخرت کے اندر ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا. یا رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرما. اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرما. اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.